نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے بتقاضۂ بشریت، کیونکہ ایک تو فرشتہ دیکھا اور پھر وہ کلام نازل ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ گھبرائے ہوئے گھر پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے کہہ رہے ہیں زملونی، مجھ کو چادر اڑائیے، یعنی آپ کپ کپا رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے، تو اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اب میں بچوں گا نہیں، اب میں بچوں گا نہیں، یعنی اس طریقے کی آپ پر گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ نہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگا، آپ گھبرائے نہیں۔ اور حضرت خدیجہ اپنے شوہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل جو توریت کے عالم تھے، عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا، ان کے پاس لے کر گئیں۔ یعنی مکۃ المکرمہ میں اکا دکا پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، اکثر لوگ ان پڑھ ہوا کرتے تھے، تو ان کے پاس جب لے کر گئیں اور اللہ کے نبی نے پوری سچویشن بتائی، پورے حالات بتائے کہ ایسے ایسے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے یوں کہا، تو جب یہ ساری سچویشن سارے حالات بتائے تو ورقہ ابن نوفل نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو خدیجہ، تمہیں مبارک ہو، تم وہ پہلی خاتون ہو کہ جس نے نبوت کو سب سے پہلے دیکھا، تم وہ پہلی خاتون ہو، پہلے انسان ہو کہ جس نے نبوت کو سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مبارک ہو، تمہارے شوہر آج سے نبی بن چکے ہیں، اور یہ وہ فرشتہ ہیں جو حضرت آدم کے پاس بھی آتا تھا، حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد حضرت نوح کے پاس، یعنی جتنے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان تمام نبیوں کے پاس وحی لانے والا ایک ہی فرشتہ ہے اور وہ ہے جبریل، اور آپ کے شوہر کے پاس جس فرشتے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ فرشتہ جبریل ہے، اور آپ کے شوہر نبی بن چکے ہیں، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، مبارک ہو، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر ورقہ ابن نوفل رونے لگے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو انہوں نے کہا ایسا کیوں، ابھی تو آپ بڑے خوش ہو رہے تھے اور ابھی آپ اداس ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکۃ المکرمہ کے لوگ اس شخص کے جان کے دشمن ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے اور انہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا، میری قوم کے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جب اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، کیونکہ آپ نے ایک خدا کا اعلان نہیں کیا تھا، تمام مکے کے لوگ سب کے سب اللہ کے نبی کو اپنا دوست مانتے تھے، صادق کا لقب دیتے، سچا، امین، اپنی امانتیں، اپنے روپیے اور پیسے، اپنی قیمتی چیزیں اللہ کے نبی کے پاس رکھواتے تھے کہ ان سے زیادہ سچا پورے مکہ میں کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے، ان سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا ہوگا، میری قوم کے لوگ مخالفت کریں گے، مجھے ستائیں گے اور مجھے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ورقہ نے کہا کہ ہاں یہ سب ہوگا، کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں پیغمبر آخر الزماں کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ ساری علامتیں آپ کے اندر موجود ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو الگ معاملہ ہے۔ خیر ورقہ ابن نوفل کا انتقال اس سے پہلے ہی ہو گیا جب یہ ساری سچویشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی۔ تو دیکھیے سب سے مین چیز یہاں پر کیا ہے، جس چیز کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب بھی کسی معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی آتی ہے اور معاشرہ کا توازن بگڑتا ہے، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، اور علم وہ کہ جس میں اللہ کا تعارف ہو، اللہ کی پہچان کرائی جائے، بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ تو اللہ کے نبی جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، جس ماحول میں تشریف لائے تھے، آپ نے قرآن ان کے سامنے پیش کیا، اور سب سے پہلی آیت جو پیش کری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی قرآن کی آیت نازل کری وہ یہ نازل کری، پڑھو، لکھنا اور پڑھنا سیکھو۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ اگلا دور جو آنے والا ہے وہ لکھنے اور پڑھنے کا دور ہے۔ یہی